بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں احسان ناز پروگرام سیاست بخیر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پاکستان اس وقت جس دورائے پر کھڑا ہے، جو وزیر اعظم ہے اس کی اپنی کوئی اوقات نہیں، اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ جو وزیر اعلیٰ ہیں کوئی ٹک ٹاکر ہے، کوئی گنڈاسا ہے، اس طرح کچھ پیسے کمانے والے لوگ ہیں جو چاروں سیٹوں پر بیٹھے ہیں۔ جو کل تک نگران حکومت میں تھے، وزیر داخلہ تھے، اس سے پہلے بلوچستان حکومت میں تھے، وہ وزیر اعلیٰ بلوچستان بن گئے۔ تیسری دفعہ مراد علی شاہ سندھ کے وزیر اعلیٰ بن گئے، اور تیسری دفعہ خیبر پختونخوا میں حکومت ملی تحریک انصاف کو، لیکن ہر بار ان کا وزیر اعلیٰ بدل گیا۔ تو اس وقت جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں، علی امین گنڈا پور، وہ دبنگ، پڑھے لکھے اور آرٹس کے ماسٹر ہیں۔ انہیں لاہور سے آرٹس میں ماسٹر کیا ہے۔ تو یہ پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ آرٹس کا بندہ پولیٹکس میں بھی ہو اور معیشت کو بھی سمجھے اور سیاست کو سمجھے، اور عمران خان کا جیل میں بیٹھ کر ان پہ اعتماد کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس طرح اب کیونکہ ابھی محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ جو کہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ فارم 47 پہ بنی ہے، وہ کہتی ہے میں 45 پہ بنی ہوں، لیکن نہ ان کے پاس 45 ہے، نہ ان کے پاس 47 ہے۔ تو اسی طرح وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب، جو کہ لاہور کے حلقہ 1 2 3 سے پی ڈی آئی کے ایک وکیل سے ہارے ہیں، ان کے پاس سارے وہ ریکارڈ موجود ہیں جس میں وہ 50,000 کی لیڈ سے جیتے ہیں اور شہباز شریف کو۔ اس طرح پاکستان کے وزیر اعظم جو ہیں وہ بھی 47 کی پیداوار ہے۔ اب اس وقت جو مسئلہ چل رہا ہے نا، وہ ہے کہ عوام نے اپنی ساری حمایت اور پھر لکھ کر ووٹ کی پرچی کے ذریعے قیدی نمبر 804 کو دی، لیکن انہوں نے جو تشدد بام ہے، یہ سارا مینڈیٹ تبدیل کر کے جن کا مینڈیٹ بنتا تھا ان سے کھینچ کر ان اپنے پیاروں کو مینڈیٹ دے دیا جن کے ساتھ وہ لندن پلان کے تحت آئے تھے، جس کے تحت وہ لندن پلان کی پہلے دن سے مدد کر رہے تھے، اور یہ آخری مورا تھا ان کا کہ لندن پلان میں یہ بھی ہے کہ وزیر اعظم ان کا ہوگا۔ اب جس طریقے سے تحریک انصاف کے بانی جناب عمران خان جو ڈیلی مختلف مقامات پر صحافیوں کو ملتے ہیں، وکلاؤں کو ملتے ہیں، اپنی پارٹی رہنماؤں کو بھی ملتے ہیں، وہ ابھی تک 8 ماہ گزرنے کے باوجود کبھی یہ کہتے تھے یہ بندہ نشہ کرتا ہے، کوکین ہے، فلاں ہے، یہ ہے، تو وہ اب 8 ماہ سے ان تمام چیزوں سے پاک پٹیالہ جیل میں بیٹھے ہیں اور تندرست و توانا ہے۔ کبھی ان کے سر درد کی، کبھی ان کی ایسی کوئی آواز نہیں آئی کہ جس سے پتہ چلے کہ انہوں نے کوئی محسوس کیا جیل کو۔ تو اب یہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، میں جیل میں مر جاؤں گا لیکن آپ کے ساتھ کسی قسم کا ایسا سمجھوتا نہیں کروں گا جس سے عوام کے اور قانون کو زد پہنچے۔ تو مختلف سیاسی پارٹیاں اور بھی پاکستان میں ہیں جس کے بارے میں عمران خان صاحب نے کل ارشاد فرمایا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ، اب ایم کیو ایم کو نکالا انہوں نے، پتہ نہیں کیوں نکال دیا۔ ان دونوں جماعتوں کے ساتھ نہ تو ہمارا اتحاد ہو سکتا ہے، نہ الحاظ ہو سکتا ہے، اور نہ ان سے ٹاک ہو سکتی ہے۔ اب یہ ہم نے اپنے ایک پروگرام میں پہلے بتا دیا تھا، شیر افضل مروت جو قومی اسمبلی میں کمیٹی ہے، اکاؤنٹس کمیٹی، اس کے چیئرمین ہوں گے، تو بعض جگہ لوگوں نے رد کر دیا تھا۔ تو پرسوں کے پروگرام میں جب میڈم زیبا ناز نے یہ بات کی تو انہوں نے کہا وہ اعلان کریں گے، میں نے کہا اعلان نہیں کریں گے، شیر افضل مروت کا ہو گیا۔ اب وہ شیر افضل مروت صاحب بھی اپنی جگہ چلے گئے ہیں اور باقی لوگ بھی اپنے ٹھکانے کے پہنچ گئے ہیں،
لیکن یہ جو عدالت نے 6 جو ججوں کی بات سنی ہے اور اس میں جب جیوری بیٹھی ہے تو 6 ججوں میں جو قاضی فیض صاحب کے بڑے ساتھی قریبی اور ان کی مجھ کا وال سمجھ جاتے تھے، ان ججوں نے بھی اصولی طور پر ان سے مخالفت کی ہے اور یہ کہا کہ یہ 6 ججوں کی جو چارج شیٹ ہے اور ہائی کورٹ لاہور، ہائی کورٹ پشاور، ہائی کورٹ سندھ، ہائی کورٹ بلوچستان نے جو اپنے تائیں جو شکایات لکھی ہیں، اس پہ ایک فاضل جج نے وہاں یہ کہا یہ شکایت نہیں، یہ چارج شیٹ ہے، یہ کنفرم باتیں ہیں کہ یہ ایجنسیوں کے لوگ ہمیں آگے تنگ کرتے ہیں اور اپنی مرضی کے فیصلے لگاتے ہیں، اور خاص طور پر عمران خان کے بارے میں انہوں نے فیصلے لکھوائے۔ تو اس طرح میری بات سنیں، اس طرح تو اگر سارے یہ باتیں ایسی تو عمران خان کے سارے کے کیس ختم ہو گئے، وہ جب بھی کسی عدالت میں جائیں گے تو فکس سب ختم ہو جائیں گے، اٹھ جائیں گے۔ تو اب حکمرانوں کو یہ ڈر لگ گیا ہے کہ اگر یہ عدالتی فیصلہ آ گیا تو پہلے ہی ہمارے چہرے سے نقاب اٹھ چکے ہیں، تو پھر اب کیا ہوگا؟ ان ساری معاملات پر بات کرنے کے لیے ہم نے پاکستان کے نوجوان وکیل، سابق MPA اور انصاف لائر فورم کے مرکزی رہنما جناب اویس بھٹی صاحب کو یہاں دعوت دی ہے۔ بھٹی صاحب، میں آپ کو یہاں آنے پر آپ کا وارم ویلکم کرتا ہوں۔ سب بہت شکریہ جی آپ کا۔ ان کے ساتھ محترمہ زیبا ناز صاحبہ جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانی پہچانی شخصیت ہے اور تعارف کی محتاج نہیں، میں زیبا ناز صاحبہ آپ کو بھی اپنے شو میں ویلکم کرتا ہوں۔ جی شکریہ۔ تیسرے ہمارے مہمان ہیں جو کہ پاکستان کی ایک سیاسی جماعت ہے جس کا نام عوام دوست پارٹی پاکستان ہے، اس کے مرکزی چیئرمین، مرکزی سب کچھ ہیں یہ جناب چودھری جہادیب صاحب، میں آپ کو بھی اپنے شو میں ویلکم کرتا ہوں۔ شکریہ۔ تو اویس بھٹی صاحب، کیونکہ آپ ماشاءاللہ ابھی بھی آئے ہوں گے عدالتوں سے، تو عدالتوں کے چکر بہت لگ رہے ہیں آپ کے بھی، اور جن جن لوگوں نے ساتھ دیا ہے عمران خان کا وہ سب کوئی جیلوں میں ہیں، کوئی آؤٹ آف سٹی ہیں، نظروں سے غائب ہیں، اور کچھ لوگوں کے کاروبار بند کر دیے گئے ہیں، وہ ہوٹل ہو، وہ کلینک ہو، وہ اس کی کھیتی باڑی ہو، یعنی کوئی بھی ہو۔ تو اب یہ گندم کی جو فصل آئی ہے اس کو بھی حکومت پنجاب لینے سے انکار کر رہی ہے، جبکہ خیبر پختونخوا میں خریدی جا رہی ہے اور باقی صوبوں میں بھی خریدی جا رہی ہے۔ لیکن ابھی چند لمحے پہلے محترم مروین نواز شریف صاحبہ نے کہا کہ ہم کو بندوبست کر رہے ہیں 10% خریدنے کا۔ ہم تو کہتے ہیں یہ بازار میں دیں، منڈی میں دیں، جس کو چاہے دیں، ہم نہیں روکتے۔ تو پہلے کیا تھا یہ ذرا بتائیں۔ سر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناصر آپ کا بہت شکریہ کہ آج آپ نے مجھے اپنے چینل پہ اس بڑے ہی زیرکس ٹاپک کے اوپر بلایا۔ دیکھیے آج 1 مئی ہے، مزدور کا دن ہے، کسان کا دن ہے، ایک ہاری کا دن ہے، لیکن آج پورے پاکستان کے پوری دنیا کے اندر چھٹی ہے نا۔ کیا میرا مزدور، میرا ہاری، میرا کسان آج چھٹی پہ ہے؟ Not at all. نہیں ہے۔ اس کی ریزنز کیا ہیں؟ میرا معاشی قتل، میرے مزدور کا معاشی قتل، میرے مزدور کو اس نہج پہ پہنچا دیا گیا ہے کہ وہ آج فاقوں سے زندگی بسر کر رہا ہے۔ اور ہماری جو ایک ٹک ٹاکر چیف منسٹر پنجاب ہیں، وہ صرف اور صرف آج کے دن وہ فیلڈ ہاسپٹلز کا افتتاح کر رہی ہے کہ جی میں نے 30+ فیلڈ ہاسپٹلز بنا رہی ہوں میں پنجاب۔ یہ کیا ہے فیلڈ ہاسپٹل؟ یہ ڈرامہ بازی ہے، یہ شوبدہ بازی ہے۔ جس طرح ان کے چچا صاحب اتنے لمبے لانگ بوٹس پہن کے شالم مارکیٹ کے چوک کے اندر بارش میں جاتے تھے نا، یہ اس سے بڑی ڈرامے باز اور ٹک ٹاکر ہے۔ خدا کے لیے مریم صاحبہ، یہ شوبدہ بازی، یہ ڈرامے بازی بند کرو۔ یہ آپ کا چچا پورے لاہور کے ساتھ کرتا رہا ہے۔ فیلڈ ہاسپٹل کیا ہے؟ میں آپ کی بات کی طرف پھر آتا ہوں۔ فیلڈ ہاسپٹل کیا ہے؟ آپ نے کنٹینرز لیے، کنٹینرز کے
آپ نے کنٹینرز کے اندر ان کی چھوٹی سی موبائل لیبارٹری بنائی, ایک ڈاکٹر بٹھایا, اس کو آپ نے پورے لاہور کیا, پورے پنجاب میں پھیلا دیا. یار واٹ دی ہیل از دس؟ آپ کو ڈور سٹیپ کے اوپر فیسلٹی پرووائڈ کرنی ہے. آپ نے پرومس کیا تھا 200 یونٹ فری دینے کا مس مریم نواز صاحبہ. آپ نے میرے کسان کے ساتھ پرومس کیا تھا کہ آپ کی جو فصل ہے وہ ریٹ کے اوپر خریدی جائے گی. 3900 ریٹ میں نے نہیں دیا, پی ٹی اے نے نہیں دیا, میرے کسی اپوزیشن لیڈر نے نہیں دیا, اپوزیشن رکن نے نہیں دیا. یہ پنجاب گورنمنٹ نے آرڈر کیا ہے کہ 3900 پر 40 kg یہ ریٹ فکس آپ نے کیا ہے. بٹ 1 مہینہ ہو گیا اس فصل کو بازار میں آئے ہوئے. آج ناز صاحب, آج لاہور کیا پورے پنجاب میں چلے جائیں 2800 سے لے کے 3200 تک گندم آپ کو رلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ملتی ہوئی نہیں, رلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. خریدار کوئی نہیں ہے. دیکھیں اس کی ریزنز کیا ہے. آپ نے بات کی آگے اپنے انٹرو کے اندر, آپ نے وزیر داخلہ کی بات کی, حسین نقوی صاحب کی. آپ نے کاکڑ صاحب جو سینیٹر بن گئے, جو ہمارے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر تھے. آپ نے بات کی سرفراز بگٹی صاحب کی جو چیف منسٹر بلوچستان ہے. اور یار انہی لوگوں کی وجہ سے تو آج یہ بڑا غرق ہوا ہے. ان لوگوں نے جو, اگر آپ کو 100 روپے کی گندم چاہیے تھی, آپ کو پورے پاکستان کے لیے آپ نے 500 روپے کی خریدی, اور 500 روپے کی خرید کے آپ نے اتنی اس کے اندر گھپلے کیے, اتنی مہنگی گندم خرید کے آپ نے سٹاک کی ہوئی پاسکو نے, کہ آج 6 مہینے کا سٹاک ان لوگوں نے وافر خرید لی ہے. 6000 میٹرک ٹن جو میں سن رہا ہوں. دیکھیں ہمیں اتنی ضرورت نہیں تھی. کیا اس ملک کے ساتھ ایسے لوگوں کو غداری کے پرچوں کے اندر نہیں ہوئی ہیں؟ ان کو تو پھانسی کی سزا ہونی چاہیے جو اسے میرے ملک پاکستان کے کسان کے ساتھ کر دی ہے. اور یہ ٹک ٹاکر صاحب ہیں, یہ کیا فرما رہی ہیں کہ جی خیر ہے, میرا پہلا سال ہے, کسان رولے گا, کسان کو میں کسان کارڈ دے دوں گی, اور کسان کارڈ کے اندر 1.5 لاکھ روپیہ دے دوں گی, کسان خوش ہو جائے گا. اور بھائی یہ چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا جو زمیندار ہے پس کے رہ گیا ہے. سر لوگوں نے 2-2 لاکھ روپے ایکڑ پہ پر ایکڑ لیا ہوا ٹھیکے کے اوپر زمین. اس بیچارے کا کیا گناہ ہے؟ جس کو 15,000 روپے میں ڈی اے پی مل رہی ہے, جس کو 7,000 روپے میں یوریا مل رہا ہے, جس کی پیسٹیسائڈ بہت مہنگی تھی, اس کے ساتھ آپ نے ظلم کر دیا. اور یار 3900 کے اندر ہی لے لو. یہ ظلم جبر کی جو داستان ہے, یہ میرے پنجاب کے ساتھ, میرے سندھ کے ساتھ کی گئی ہے, میرے پاکستان کے ساتھ کی گئی ہے. اس کے گورنمنٹ کے اوپر فرق تو نہیں پڑے گا, بٹ جو آج کا جو پسا ہوا کسان ہے, نیکسٹ ایئر آپ کو یہی گندم مہنگی ملے گی, یہی گندم آپ کو وافر مقدار میں نہیں ملے گی. لیکن کسان کا بیڑا غرق کر دی ہے. آپ اس ملک کی جو 70% ایگریکلچرسٹ قوم ہے, آپ نے اس کا بیڑا غرق کر دیا ہے. میں مانتا ہوں کہ کئی لوگوں کو فائدہ بھی ہوگا. فائدہ کس کو ہوا ہے؟ مڈل مین کو فائدہ ہوا ہے. مڈل مین آج 2800 روپے میں خرید رہا ہے, 3 مہینے کے بعد اسی نے یہ گندم 4000 پلس میں اسی مارکیٹ کے اندر بیچنی ہے. یہ مڈل مین کا رول ہے اس پاکستان ملک کے خداداد کے ساتھ. آپ شامل کرتے ہیں جہانگیر صاحب کو, کیونکہ یہ ذمہ دار بھی ہیں پلیز, اور پارٹی کے سربراہ بھی ہیں, اور ابھی یہ یوم مئی کے جلوس سے بھی آ رہے ہیں. تو جہانگیر صاحب آپ یہ بتائیں کہ جتنی گفتگو اویس پٹی صاحب نے کی ہے, اور جو میں نے اپنا ایک محفوظ ضمیر بیان کیا ہے, یہ آپ بتائیں یہ ملک ایسے ہی چلتا رہے گا, یا اس میں کوئی تبدیلی آپ کی پارٹی کسی کے ساتھ مل کر یا خود کو لانے کی کوشش کریں گے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ احسان صاحب, آپ نے موقع دیا. پاکستان کا اجتماعی جو نظام ہے وہ اتنا کرپٹ اور گندا نظام ہے کہ یہ نظام غریب کو ڈلیور ہی نہیں کر سکتا, بلکہ کسی پاکستانی کو ڈلیور نہیں کر سکتا. یہ آئین سے متصادم نظام ہے, اور یہ آپ کے آئین کے دیباجے سے متصادم ہے. یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے پارلیمانی جمہوری نظام. قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو تو فرقہ میں نہ پڑو. یہ جماعتی نظام جو ہے یہ تقسیم کرتا ہے, اجتماعی مفادات کو تقسیم کرتا ہے, اور اجتماعی مفادات پہ اٹھنے والی آواز کو تقسیم کرتا ہے. آج کے دن کے حوالے سے پہلی بات تو میں, چونکہ یوم مئی ہے اور آج فرسٹ مئی ہے, مزدوروں کا دن ہے, آپ دیکھیے کہ کتنا المیہ ہے, یہ کتنے نااہل حکمران ہیں کہ آج میں ایک ریلی کی ہے. میں نے ریلی کرنے کے بعد جب میں چیرنگ کراس پہ پہنچا ہوں تو وہاں پہ اس وقت لاہور کنٹونمنٹ کے یا وہ جو ہمارے LDA کے
لوگ ہیں کام کرنے والے مزدور, آج ان کو چھٹی نہیں دی انہوں نے. وہاں پہ 32 کے قریب جو ہیں وہ لوگ آج بھی مزدوری کر رہے تھے, آج کے دن مزدوری کر رہے تھے. آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ اس گورنمنٹ کی پریفرنسز کیا ہیں کہ آج کے دن بھی مزدور کو انہوں نے چھٹی نہیں دی. آج کے دن جبکہ یہ یوم مئی ہے, پوری دنیا جو ہے وہ آج جو ان کا چھٹی کا دن ہے, ڈبل دیہڑی دے دی انہوں نے ڈبل دیہڑی دے. دیکھیں جی یہ ہے ہی دیہڑی ہے, یہ خود بھی دیہڑی پہ چلتے ہیں اور آگے بھی دیہڑیاں تقسیم کرتے ہیں. یہ المیہ ہے اس سسٹم کا. دوسرا میں آپ کو بات کروں, آپ نے بات کی گندم کی, 6000 میٹرک ٹن صرف مارچ میں لی گئی, اور مارچ میں سندھ میں گندم کی کٹائی سٹارٹ ہو جاتی ہے. آپ اندازہ کیجئے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کدھر تھا, آپ کا ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کدھر تھا, اس کے سیکٹری کدھر تھے جنہوں نے یہ منع نہیں کیا کہ یہ گورنمنٹ نہیں لے سکتی یہ چیزیں. وہ کہتے ہیں نگران گورنمنٹ کا فیصلہ. یہ آج انہوں نے جو دیکھیے یہ آئے 47 پہ ہیں, فارم 47 پہ آنے والے, یہ چونکہ نائل ہیں اور ان کی کیپیبلٹی نہیں تھی, تو اس وجہ سے ان سے ایسے فیصلوں کی آپ توقع نہیں. یہ انہوں نے کرنے ہی ایسے فیصلے ہیں. آپ دیکھ لیجیے آج آپ کا کسان رول رہا ہے, کل آپ کے ہر طبقے کا بندہ جو ہے وہ رولے گا, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نائل سلگش اور گندے لوگ جو ہیں وہ اس وقت حکمران ہیں, اور یہ گندے لوگ جو ہیں وہ گندگی تو پھیلا سکتے ہیں, حکمرانی نہیں اچھی کر سکتے. ان کی پنجاب میں حکومت ہے, مرکز میں حکومت ہے, وہ خدمت کر رہے ہیں, ڈیلیور کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں یہ گندے حکمران ہیں. دیکھیں مجھے بتائیے کہ انہوں نے ڈیلیور ابھی تک کیا گیا ہے, انہوں نے خود اپنے لیے بہتری کرنے کے علاوہ کیا کیا ہے, اور یہ اپنی ابھی جیسے ہمارے بھائی ابھی ہاسپٹلس کی بات کر رہے تھے, یہ ایسے ہر وہ کام کریں گے جس میں یہ پیسہ بنا سکتے ہیں اور لوگوں کو پتہ نہ چلے. جیسے سستی روٹی میں اربوں روپیہ جو ہے نا, یہ لوگ کہتے ہیں ایک بار پھر شیر ایک بار پھر کیا کہتے ہیں لوگ. لیکن لوگوں نے تو اس دفعہ جو الیکشن ہوا ہے اس میں لوگوں نے 85% جو ہے 80% تحریک انصاف کو ووٹ کر کے انہوں نے بتا دیا کہ ہم ایک سائڈ پہ کھڑے ہیں. اچھا مجھے آپ کی اپنی پارٹی کی بات میں ایک اور آپ کو عرض کرتا چلوں کہ یہ جن بدماش لوگوں پہ اور جن گندے مقتدران پہ مشتمل یہ نظام تھا, یہ نظام بالکل اپنی آخری چیخوں پہ ہے, اپنی آخری لیولز پہ ہے. اس وقت آپ دیکھیے کہ سسٹم کے باقی جو سٹیک ہولڈرز ہیں, سیاسی سٹیک ہولڈرز ہیں, جو پروردہ تھے, وہ بھی آج بڑی ببانگے دوہل جو ہے وہ بول رہے ہیں اس نظام کے خلاف, اور جوڈیشری بھی اس پہ کام کر رہی ہے. اسی طرح جو ہے وہ مختلف ادارے اور مختلف اداروں میں بیٹھے ہوئے جو سول بیورو لوگ ہیں وہ بھی کام کر رہے ہیں. تو ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ سسٹم مزید مولانا فضل الرحمان بھی وہی بات کر رہے ہیں جو تحریک انصاف نے کی, جماعت اسلامی وہی بات کر رہی ہے. بالکل اس وقت سڑکوں پہ ہیں دونوں ہی. آپ بتائیے میری بات ایسی بات کر رہے ہیں, کیا ان کے پیچھے کوئی قوت نہیں ہے جو ان کو, آپ کو بتائیے فضل الرحمان سے کیسے کب بولتے ہیں اور کیسے بولتے ہیں, ان کو پتہ ہے, ان کے پاس ساری کیلکولیشنز ہوتی ہیں, وہ کیلکولیشنز پہ بولتے ہیں. آپ دیکھیے آج اگر وہ بڑا فریلی اپوز کر رہے ہیں, ببانگے دول اگر اپوز کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے ان کے پیچھے بھی ایک طاقت جو ہے ان کو بولنے میں مجبور کر رہی ہے, اور اسی وجہ سے لگ رہا ہے کہ یہ مقتدران اب زیادہ دیر نہیں چلیں گے, اور ان کی وجہ سے جو پورے کا پورا نظام جو اس وقت ہے وہ بھی اپنی لپیٹ کی طرف جا رہا ہے. اور آپ کی جو پارٹی ہے ہاں جی وہ بھی ان کا ساتھ دے رہی ہے, یا وہ ایک عوام دوست پارٹی پاکستان کی پہلی اصلاحی پارٹی ہے, پاکستان کی پہلی سوشل ویلفیئر پولیٹیکل پارٹی ہے. ہم تو جی نظام اسٹیبلش کر رہے ہیں. ابھی ہم نے گورنمنٹ لوگوں کے لیے جاب پورٹلز ان کو اسٹیبلش کیا ہے. ابھی ہم لوگوں کو کاروبار کی طرف سوشل سیکٹر سے کاروبار کا ایک پورا ڈھانچہ ہم نے ترتیب دیا ہے. ہم ابھی سٹور بنایا ہے, ہم نے ایک GM سٹور بنایا ہے. ہم ان پہ کاروبار, ان کو جوائنٹ وینچر میں لوگوں کو جو ہے نا کاروبار کے لیے آگے لے کے آ رہے ہیں, نوجوان نسل کو آگے لے کے آ رہے ہیں. تو ہم ہر وہ کام کر رہے ہیں جو سوشل لیول پہ لوگوں کی بہتری کے لیے ہو سکتی ہے. صاحب سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی تو مجھے کہا گیا ہے ایک بریک کا, ہم یہاں پہ لیتے ہیں بریک کے بعد جب آئیں گے تو محترمہ زیبا ناز صاحبہ سے یہ پوچھیں گے کہ یہ پاکستان میں اس وقت جو نظام چل رہا ہے, اس نظام میں آپ نے بھی اپنا جو حصہ ڈالا ہے. پہلے آپ اسمبلی سے باہر نکل گئے, آپ اسمبلی میں ہیں, تو اتنا یہ لمبا چکر آپ کو لگانے کی ضرورت کیا تھی. ملتے ہیں یہاں پہ بڑی آسان گفتگو ہو رہی ہے, اور مجھے امید ہے کہ آپ بھی اس کا استفادہ کر رہے ہیں. تو اب میں پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی رہنما محترمہ زیبا ناز صاحب سے ملتمس ہوں وہ یہ بتائیں کہ یہ جو گمن کیریاں حکومت کی چل رہی ہیں اور آپ کو پچھاڑا گیا ہے, پہلے آپ حکمران تھے, آپ نے غلطی کر کے اسمبلیوں سے نکلے, اب پھر واپس چلے گئے, یہ کیا الٹا بودھی چکر ہے؟
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहसान साहब, ये जो आप बुद्धि चक्कर कह रहे हैं ना, हम तो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हर कदम उठाते हैं। सही बात। हमारा मकसद कोई यहाँ से लूट मार करके भागना नहीं होता। हम पाकिस्तानी अवाम के लिए कोई काम भी करते हैं, जो भी काम करते हैं पाकिस्तानी अवाम की बेहतरी के लिए करते हैं। और जो असेंबलियों में पहले हम निकले कि हमने असेंबलियां तोड़ी, तो उसका रीज़न भी यही था कि एक प्रॉपर तरीके से मैनेज करके आया जाए, और हमें टाइम मिलेगा तो हम उसको अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करके चलेंगे। लेकिन क्योंकि ये धोखेबाज फ्रॉडिये लोग वोट डालते हैं, आपको हुक्मरान उनकी बनती है, आप फिर बैठे नहीं व्हाट इज दिस? वोट तो हमारा है, और आगे से 40 साल भी हमारा ही रहेगा। वोट हमारा कहीं नहीं जाता, सबसे पहले। और दूसरी बात ये है कि जितनी महंगाई, जितनी करप्शन इन लोगों ने कर दी है, मैं तो इसको अब पाकिस्तान में इस वक्त गुर्बत, बेरोजगारी, लाइन आर्डर का जो सिस्टम बना हुआ है, इसको खत्म करने के लिए पाकिस्तान के जितने भी चारों सूबे हैं उनमें हमारी अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा करना चाहिए। एक दूसरे की टांग खींचने की बजाय, एक दूसरे के खिलाफ बयानात देने की बजाय, आप आवाम को तो कुछ डिलीवर नहीं कर रहे। इस मौका पर मैं अपने चारों सूबों के जो वजीर आला हैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि आप ये अपने अपने सूबे में काम करें और सूबों की बुनियाद पर अपने आप को पाकिस्तान में मोहतर बनाएं। लेकिन ये कोई मकसद नहीं है कि आप पहले इमरान खान साहब को टांगे खींचने के चक्कर में पड़े रहे, अब आपने हमारा मैंडेट भी चोरी किया, आ भी गए, और अभी मरियम साहबा बात करती हैं तो पीछे तनकीद आ जाती है। और अभी अलीपुर गंडा साहब जो है हमारे, हाँ जी, वो बात करते हैं तो मरियम साहबा तनकीद करती हैं। ये मुनासिब नहीं है। यौम मई है, और खैबर पख्तूनख्वा में भी मनाया गया, पंजाब में भी मनाया गया, लेकिन यौमी मई पे मजदूरों के लिए जो ऐलान करना चाहिए था, उनको सैलरी देना चाहिए था, उनके नौकरियों को या उनके कोई रोजगार के लिए कोई बात करता। लेकिन ये जवाब हाँ गजल है, ये सिर्फ कहने की बातें हैं। मजदूर वही रो रहा है, वही पिट रहा है, गुर्बत वही डेरे डाले बैठी है, कोई इनका हल नहीं निकला। मैं ये चाहती हूँ कि आप इमरान खान साहब का खौफ निकाल के, अगर आप मैंडेट चोरी करके आ भी गए हैं तो आप कम से कम अवाम को बेहतरी दे, अवाम को रिलीफ दे। आप मजदूरों के लिए कोई तोहफा ही दे देते हैं। जनाब अवैस भट्टी साहब, इसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ये जो आपके वकला हैं और पूरे तहरीक इंसाफ का चेहरा है, यानी मौजूदा चेयरमैन से ले गए हर जगह हमने देखा है, इलेक्शन भी ज़्यादा जो लड़े हैं वो वकला लड़े, और ये वकला की मेहरबानी है कि उन्होंने आपका साथ दिया। तो अब वकला को भी वहाँ पे खींचा जा रहा है, निकाला जा रहा है, तनकीद की जा रही है। इस बारे में अंदरूनी इख्तलाफ जो आपके हैं उस बारे में कुछ कौम को बताएं, ये है या नहीं है, या बस शोर ही शोर है? देखिए, जब आपकी लीडरशिप पाबंद सलासिल होती है तो इस तरह की जो छोटी मोटी जो रंजिशें हैं, जो आपस में इख्तलाफात हैं, वो ज़रूर आते हैं। किसी भी पार्टी में आप देख रहे हैं ये ज़रूर होता है। ये नहीं कि सिर्फ पीटीआई के साथ हुआ है। देखिए, छोटे मोटे इख्तलाफात हैं घर के अंदर होते हैं। कितने आप पूरे पाकिस्तान से जब लोग आपकी तंजीम चला रहे होते हैं तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है, चॉइस आपका अलग हो सकता है, मैडम का अलग हो सकता है, आपका अलग हो सकता है। हम लोग अगर 4 सूबों को अगर रिप्रेजेंट करें तो हमारी अपनी एक अप्रोच हो सकती है, अपनी एक क्या कहते हैं उसको स्मेल करने की सोच है ना, किसी चीज़ को किसी हम स्मेल करते हैं। देखिए, ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन किसी चीज़ की बेहतरी की खूबसूरती होता है। क्या आप अपनी चीज़ों को बेहतर करने के लिए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पे जब बात करते हैं तो ये बेहतरी होती है। बट ये नहीं है कि हमारे कोई अपर लेवल के ऊपर कोई हमारी कोई लीडरशिप के ऊपर कोई ऐसा है इख्तलाफ के जी उसके ऊपर। बट 1 यूनिट क्या है? इमरान खान की ज़ात। इमरान खान है तो पीटीआई है। पीटीआई फर्म बिलीव करती है खान साहब की लीडरशिप के ऊपर। देखिए, जब से परवेज अली साहब हमारे साथ आए, ही इज सच अ ग्रेट पर्सन, ही वाज सच अ ग्रेट चीफ मिनिस्टर। देखिए, ये वो एडिशन है हमारी पार्टी के अंदर जो कि पार्टी
کی خواہش ہوتی ہے. اللہ نہیں, کا آپ نے ابھی چودھری پرویز علی کی بات کی نا, اب یہ جو الیکشن ہوا ہے ضمنی الیکشن, اس میں تمام ٹی وی چینلوں تمام اخبارات نے یہ لکھا ہے کہ پی ٹی آئی نے ان کے ساتھ تعاون نہیں کیا جس کی وجہ سے وہ ہار گئے. پی ٹی آئی نے تعاون نہیں کیا؟ نہیں یہ نہیں, میں میرے ساتھ بیٹھی ہوئی, میرے ساتھ مس زیبا صاحبہ میرے ساتھ, میں ان کا جواب دیتا ہوں. یہ مس زیبا صاحبہ میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے, یہ ایکس پی ایم ایل کیوں ہے, یہ سابقہ پی ایم ایل کیوں اور ان کی ویمن ونگ کو یہ لیڈ کرتی رہی ہیں, یہ اب ہمارا حصہ ہے, پی ٹی آئی کا حصہ. ان سے پوچھئے, یہ ان کی جو مونی اسلائی صاحب کی یہ ساتھ ڈیفنس ہے, اس میں کیمپین کو پی ایم ایل کیوں کے جو ایکس ورکرز ہیں, ایکس ٹیم ہے, ان کی طرف لیڈ کر رہی تھی. یار پی ٹی آئی جو فرنٹ فٹ کے اوپر ان کے ساتھ کھڑی تھی, اور پچھلے الیکشن کے اندر فارم 45 کی بات کرتے ہیں, فارم 47 کی بات کرتے ہیں, یہ الزامات ریگڈ الیکشن تھا کہ انہوں نے پتہ نہیں کہاں سے باکسز پلس جو ان کی ٹیم تھی, آر او ٹیم تھی, پلس جو پریسائڈنگ آفیسر سے پریسائڈنگ ٹیم تھی, انہوں نے جو گھپلے کی ہیں وہ بڑا یہ تو نوشتہ دیوار بن چکا ہوا ہے. یہ آپ نہ کہیں پی ٹی, دیکھیں پی ٹی آئی جتنی ذرا موبلائز تھی, شاید کبھی جنرل الیکشن. ویسا آپ یہ بتائیں جیسے پہلے آپ کی حکمرانی آنے سے پہلے آپ نے کوئی ٹیم ورک نہیں کیا تھا, کوئی پیپر ورک نہیں کیا تھا. یہ آتے ہیں ہمارا وزیر خزانہ یہ ہے اسد عمر, بعد میں ٹھس ہو گیا. اب اگر دوبارہ اللہ تعالیٰ یہ موقع دیتا ہے تو اب بھی میں دیکھ رہا ہوں کوئی آپ کی شیڈو کبینہ نہیں ہے, کوئی کسی کا کوئی کام نہیں ہے. آپ جب ایک گھر چلاتے ہیں نا, اس کو چلانے میں مشکل ہوتی ہے. دیکھیں خان صاحب کی یہ ویژن تھا کہ ہمارے ساتھ جو لوگ ہیں وہ بڑے کریڈیبل لوگ ہیں. اگر اسد عمر صاحب میں بتاتا ہوں, اگر اسد عمر صاحب ڈیلیور نہیں تھے کر سکے تو ان کی جگہ ریپلیسمنٹ آئی. کیا مجھے آپ بتائیے, جب خان صاحب کی جگہ پہ ایک نئی ٹیم آئی پی ایم ایل نون کی, 173 پہ ڈالر میں ایک بندہ چھوڑ کے جاتا ہے, 150 پہ پیٹرول چھوڑ کے جاتا ہے, آپ کی ایل این جی کے ریٹس کم ہیں, آپ کے الیکٹریسٹی ریٹس جو کم ہیں, کیا اس کی غلط پالیسیاں تھی وہ ریٹ تھے, اور اس کے جانے کے مہینے کے بعد وہی ریٹس ڈبل ہو جاتے ہیں. وہی ڈالر آج تک ہم 278 پہ جو کھڑا ہے, میں نے اندیشے کا اظہار کیا ہے, اندیشے کا اظہار یہ نہ ہو کہ پھر آپ بہت کو حکومت کو ملنی ہے, ہم لوگوں نے بہت تو آپ کے تو پھر آپ اسی طرح ہم لوگوں نے بہت کچھ سیکھا ہے. اگر ہماری ناز صاحب غلط پالیسی آسان صاحب ہوتی نا تو 2/3 میجورٹی سے لوگ ہمیں ووٹ نہ دیتے. لوگوں نے خان کے اوپر اعتبار کیا ہے, خان کے اوپر ٹرسٹ کیا ہے کہ یہی وہ بندہ ہے, یہی وہ مرد حر ہے جو ہمیں اس دلدل سے جو معیشت کا بیڑا غرق ہوئی ہوئی اس کو نکال سکتے ہیں. آپ نے یہ بتائیں, آپ نے بھی ان دونوں کی گفتگو سنی, کیا واقعی عمران خان ویری کیپیبل پرسن؟ دیکھیے انہوں نے دو باتیں کی, ایک تو وہ کہ ہمارا لیڈرشپ چونکہ پابند سلاسل ہے, اس وجہ سے یہ سارا ہو رہا ہے. میں یہ عرض کروں کہ لیڈر ہوتا ہے جو نظام کے ساتھ آتا ہے, لیڈر ہوتا ہے جو جس نے پہلے چیزیں سیٹ کی ہوتی ہیں. اچھا, پاکستان کی جو عوام ہے نا وہ اس وقت سیاسی شعور کے اس لیول پہ ہے کہ ان کو لیڈر نظر آتا ہے. بے شک عمران خان ایماندار لیڈر ہیں اور اسی وجہ سے عوام ان کے پیچھے ہے, لیکن جلدی عوامی شعور جو ہے وہ اگلے لیول پہ چلا جائے گا جب لوگ ڈیمانڈ کریں گے کہ ہمیں ایماندار لیڈرشپ کے ساتھ ایک مضبوط ویژن اور ایک مضبوط جو ہے نظام کی ضرورت ہے. لیڈر وہ جو بہترین نظام جو ہے وضع کرتا ہے, پہلے وضع کرتا ہے, پھر وہ اس پہ امپلیمنٹ کرتا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قوم جلدی انشاءاللہ اس لیول پہ آ جائے گی. جیسے وہ اس لیول پہ آئے گی تو پھر وہ ان سے ڈیمانڈ کرے گی, ایون تحریک انصاف سے ڈیمانڈ کرے گی کہ آپ پہلے اپنا پورا نظام وضع کریں, ہمیں بتائیں آپ کس طرح سے کام کریں گے. جیل سے آنے کے بعد ہی ہوگا, جیل سے آنے کے اندر بھی ہو. دیکھیں لیڈر وہ جو پابند سلاسل ہو, باہر ہو, اس کا پورا نظام جو ہے وہ اپنی جگہ پہ کام کر رہا ہوتا ہے. افسوسناک امر یہ ہے کہ پاکستان میں 85% ووٹ لینے کے باوجود تحریک انصاف بینگ اے پارٹی نہیں ہے, ایک عمران خان پارٹی ہے. ان کو ایک اجتماعی پارٹی بننا پڑے گا, ان کو عوام کی بننا پڑے گا, ورنہ یہ بھی جلدی جو ہے وہ آپ کیونکہ آپ نے بھی ساری حکومتیں دیکھی, یہ 40 سال سے تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں. اس میں اب ساری بات وہ 3.5 سال عمران خان پہ ڈالیں, مہنگائی کا ذمہ وار یہ تب تک ہے جب تک یہ نظام ہے. ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ یہ نظام مزید زیادہ دیر تک نہیں چلے گا. یہ عوام سیاسی شعور کے اگلے لیول پہ آ گئی ہے. اس وقت آپ کے گورنمنٹ کے حلقوں سے, سول بیوروکریسی سے, آپ کی جوڈیشری سے, ریاست کے جو باقی ستون ہیں ان سے لوگ کھڑے ہو کے حق کی آواز بلند کر رہے ہیں. اور وہ جب یہ حق کی طرف آ رہے ہیں تو الٹیمیٹلی انہوں نے بہترین نظام کی طرف جلدی آ جانا ہے. اور یہ پاکستان کا, آپ یہ بتائیں یہ 6 ججوں کا جو معاملہ آج خود نوٹس لیا ہوا ہے, اس میں سے کچھ نکلے گا کہ صرف ویسے ہی کوئی آئی واش؟ دیکھیے آئی واش کیوں ہے جی, یہ سیکیورٹی تھریٹ
جو ہیں ہمارے ججز کو، ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، انصاف کا ادارہ ہے، اگر وہ لوگ ہی تھریٹ فیل کریں گے تو یہاں پہ آزاد کون ہے؟ یہاں پہ سیکیورٹی کس کے ملے گی؟ کیا اب ہمارے اداروں کے اوپر بھی اگر ہٹ لوگ، یہ اداروں کی جنگ ہے نا، اداروں کی جنگ سے باہر نکلنا چاہیے، ملک کی جنگ نہ بنائیے اس چیز کو. ہمیں ججز کو سیکیورٹی فراہم کرنا ہمارے اداروں کا حق ہے، ہمارے اداروں کی ڈیوٹی ہے. یہ تو نہیں کہ آپ ججز کے اوپر اگر اس طرح ان کو ان کی ججمنٹس کے اوپر بھی کئی جو ڈیفرنٹ ہمارے انسٹیٹیوٹس ہیں اگر ان کو اس کو پریشرائز کریں گے تو یہ انصاف کا جو ادارہ ہے. نہیں، قاضی فائز صاحب چیف جسٹس صاحب ہیں، کل کے جو ان کی بیٹھک تھی 6 ججوں کی، اس میں باقی ججوں نے تو ان کی بینڈ بجا دی. دیکھیں قاضی صاحب کہتے ہیں کہ مجھے تو آج تک کسی نے کچھ پوچھا ہی نہیں ہے. باقی ججز کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سے پوچھیں. مجھے ہر ایک جج کہہ رہا ہے کہ ان کو بھی اپروچ کیا گیا، ان کو بھی سیکیورٹی تھریٹ دیے گئے. کیا قاضی صاحب جو آج جو زبان بول رہے ہیں، شاید کہ 6 مہینے پہلے بھی یہ زبان ہی بول رہے ہوتے. ٹھیک ہے، وہ بھی تو اسی سائڈ کے ہیں نا. دیکھیں میں سائڈ لیفٹ رائٹ سائڈ کی میں بات نہیں کرتا، بٹ خدا کے لیے قاضی صاحب آپ کے نام سے قاضی لکھا ہوا ہے. ہم لوگ تو بڑی لوگ تو بڑے پرجوش تھے کہ یہ جو قاضی صاحب آئیں گے یہ تو بڑا انصاف پہ مبنی فیصلے کیا گیا. آپ تو جذبات پہ فیصلے کرتے ہیں، آپ تو لڑتے ہیں، آپ تو جھگڑتے ہیں. آپ کسی وکیل کو، کسی سینئر لائر کو آپ روسٹرم پہ آپ کھڑے ہونے کی بات نہیں. آپ سردار نہ لکھیں. کیوں میری، اگر میں بھٹی ہوں تو میں بھٹی کیوں نہ لکھوں؟ اگر وہ قاضی ہے اس کے ساتھ ٹائٹل ہے تو کیوں لکھ رہا ہے؟ یا لکھ رہے نا فائز عیسیٰ لکھے، اپنے آپ کو قاضی بھی کہلواتا ہے. دیکھیں یہ چیزیں غلط ہیں، یہ نہیں ہونی چاہیے. یہ زبران صاحب آپ یہ بتائیں آخری منٹ میں کہ یہ جو ساری ہماری گفتگو ہو رہی ہے اس میں آپ کیا رنگ ڈالتی ہیں؟ دیکھیں ہمارے قائد کیونکہ جیلوں کو ہم نے ختم کرنا ہے، جاوید علیہ صاحب بھی اور عمران خان صاحب بھی، ہماری جو ان کے جو فیصلے ہیں ہم ان کے اوپر عمل درآمد کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی ہمارے دونوں قائد انشاءاللہ تعالی جلدی ہمارے بیچ میں ہوں گے اور پاکستان کی بہتری کے لیے وہ رواں دواں ہوں گے، اچھے کام ہوں گے، پاکستان کا مستقبل اچھا ہوگا. جاوید صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ پاکستان کا مستقبل ان حکمرانوں میں ہاتھوں میں ہے، یہ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے پاکستان کا بہترین مستقبل جو ہے وہ بہترین نظام میں ہے اور نظام کی تبدیلی ناگزیر ہے. ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ نظام تبدیل ہونے لگا ہے اور عوام دوست پارٹی جو ہے وہ اس کے لیے اپنا کردار ادا کر رہی ہے. ہم اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے. جلد آپ کو پاکستان میں سیاست کے نئے رنگ ملیں گے اور پاکستان ایک نئے رخ پہ آگے بڑھتا ہوا آپ کو نظر آئے گا. انشاءاللہ پاکستان کا مستقبل تابناک ہے اور ہم پاکستانی عوام کے ساتھ ہیں. یہ عدلیہ کردار ادا کر رہی ہے اس وقت. عدلیہ میں آپ کو پہلی عرض کر چکا کہ اس وقت آپ کے ریاست کے سارے ستون اپنا اپنا پارٹ پلے کر رہے ہیں. بات سامنے یہ آ رہی ہے کہ جتنے بھی عمران خان کے کیسز تھے نا وہ لکھے کہیں اور گئے فیصلے نہیں. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے جی. ہم اس پہ بالکل متفق ہیں کہ جو ناانصافی تحریک انصاف کے بانی چیئرمین کے ساتھ ہوئی ہے وہ سراسر زیادتی تھی اور وہ بالکل منوپلائز فیصلے تھے. ہم کسی بھی فیصلے کے ساتھ نہیں ہیں، ہم ان کی مذمت کرتے ہیں بھرپور اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عدلیہ کو ریویو کرنا چاہیے اور انصاف پہ مبنی فیصلے ہونے چاہیے اور بانی چیئرمین جو تحریک انصاف ہیں ان کو باہر آ کے سیاست کرنی چاہیے اور نظام کو جو ہے نا فریلی کام کرنا چاہیے. سول سپریمیسی کی جو جگہ ہے اس کو ملنی چاہیے، جو اسٹیبلشمنٹ کی جگہ ہے وہ اس کو ملنی چاہیے، جو سول اسٹیبلشمنٹ کی جگہ ہے اس کو ملنی چاہیے. سارے اداروں کو اپنی حدود میں اور اپنے دائرہ عمل کے مطابق کام کرنا چاہیے. اچھا اب یہ شہباز شریف صاحب بڑھیا وہ کھیل رہے ہیں ادھر، کبھی جدہ جا رہے ہیں کبھی چائنا جا رہے ہیں اور بڑا پیسہ اکٹھا کر رہے ہیں، تو کیا اس سے کوئی ملک کی تقدیر بدلے گی؟ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کٹ پتلی وزیر اعظم ہیں. ان کی پھرتیاں آپ چیک کریں، ہاں ان کی آنیاں جانیاں چیک کریں. پاکستان کا بھلا جو ہے وہ پاکستان کے بہترین نظام میں ہے. بٹ صاحب آپ یہ بتائیں یہ جو اس مختلف دورے ہو رہے ہیں اور اس میں اتنے ارب ادھر سے آ گئے اتنے ارب ادھر سے آ گئے، یہ اس کا فائدہ کبھی عوام کو بھی ہوا ہے؟ دیکھیے اللہ کرے یہ آپس میں اللہ کرے کہ یہ ڈالرز آ جائیں، یہ دوروں کے کوئی فروٹفل سے ریزلٹس آ جائیں. میں تو جب یہ لاسٹ ان کی گورنمنٹ تھی 16 منتھس کی، اس ٹائم میں ہم لوگ بڑا سنتے رہے کہ جی رشیا سے یہ چیزیں آ رہی ہیں، ٹرکی سے یہ آ رہا ہے، چائنا سے یہ آ رہا ہے. اس وقت یہ ڈالرز کی 32 ارب ڈالر کی بات اس ٹائم تو ہم نے سنی تھی سعودی عربیہ کی. اب تو 8 ارب ڈالر کی بات ہے نا، 8-10 ارب کی ڈالر کی بات ہے. اس ٹائم 32 بلین ڈالر کی بات. یہ تو بھی بات ہی ہے نا. دیکھیں بات ہے نا، جب یہ چیزیں آن پیپر آئیں گی اس کے بعد ایگزیکیوشن کے مرحلے میں آئیں گی، بات تو پھر کی کریجیے گا نا. یہ تو میں بھی آپ کو بڑے خام خیال یا کہ خواب تو میں بھی دکھا سکتا ہوں نا، خام خیالی کی باتیں ابھی کچھ بھی نہیں ایسا. جب ہوں گی تو ہماری معیشت کے اوپر بڑا افیکٹ ہوگا اور ڈالر نیچے آئے گا. جو ہے یہ جب اقتدار میں اب آئے گی
تو یہ وہی پچھلی کھیلے گی یا کہ کوئی نیا بھی کریں گے؟ احسان صاحب میں تو پہلے آپ کو ایک بات کا جواب دینا چاہتی ہوں. مریم صاحبہ نے آج ایک سپیچ میں کہا کہ میں نے جو طریقے ہیلتھ کارڈ جو دیا تھا اس میں بڑے گپلے آ گئے سامنے نظر. ان کو اپنی کرپشن نظر نہیں آتی کہ اس کے باپ نے کتنی کرپشن کی تھی, اس کا تو رزلٹ یہ نکال نہیں سکے. اس کے چچا نے کتنا پچھلے رمضان میں آٹا پیکج میں پیسہ کمایا, اس میں ان کو کرپشن نظر نہیں آئی. طریقہ انصاف کے بانی پاکستان جو ہیں عمران خان صاحب, ان کے ہیلتھ کارڈ پہ ان کو کرپشن نظر آ گئی. اگلے 5 سال پہ یہ لڑنے کے لیے متحد ہو گئے ہیں کہ ہم نے آگے 5 سال ہم نے گزارنے ہیں. اور بی بی ٹک ٹاکر تمہیں پتا ہے تم نے اگلا وقت گزارنا ہے, نہیں گزارنا تم 4 دن. اور یہ 5 سال کے آپ بنا کے بیٹھے ہو منصوبے, آپ کو 6 مہینے گزارنے مشکل ہو جائیں گے. آپ نے جو کام کیے ہیں آپ اس کو تو دیکھو پہلے. آپ کسی کی سیٹوں کے اوپر وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم بن کے بیٹھے ہوئے ہو, ان لوگوں کا صبر دیکھو, ان لوگوں کی ہائے آپ کو پڑے گی اور آپ کو پتا چلے گا جب کسی کا مینڈیٹ لے کے حکمرانی کرتے ہیں تو آپ کسی کو پابند نہیں رہتے. یہ 16 روپے کی روٹی کا جو ان کا پروگرام پٹ گیا, کیونکہ آٹا جب سستا نہیں کیا تو تندور والی روٹی کہاں پہ دیں. پھر یہ باپ کو لے کے ایک تندور پہ بھی پہنچ گئی. تو یہ کیا فیشن شو ہے؟ اسٹنٹ ہے بیسیکلی نا, عوامی پذیرائی کری. یہ کل کو تاریخ بنانا چاہتے کہ جی ہم نے 16 روپے کی روٹی کی تھی, چاہے وہ چلی یا نہیں چلی, لیکن یہ اگلے سالوں میں جا کے یہ کہیں گے جی ہم نے 16 روپے کی روٹی کی ہے. یہ اندازہ نہیں ہے کہ پاکستان کی عوام اس وقت جو ہے وہ باوقار عوام ہے, وہ ذی شعور عوام ہے. وہ اب ان کے جو 20 سال پرانے سٹنٹ ہیں ان پہ نہیں چلے گی. یہ سوشل میڈیا کا دور ہے, دنیا گلوبلائز ہو گئی ہے. آپ امریکہ میں اونچ نیچ ہو رہی ہوتی ہے, اس کا عوامی لیول پہ ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے بٹر قسم کے سٹنٹ جو ہیں وہ عوام کو کسی طرح کی عوام میں ان کو پذیرائی دے سکتے ہیں؟ یہ سراسر فضول حرکتیں ہیں. ان کو چاہیے کہ یہ بیٹھ کے, اگر ان کو فارم 47 پہ ایون ان کو موقع مل گیا ہے تو یہ عوامی حلقوں کے لیے بیٹھ کے بہترین پلاننگ کریں, ان کی بہتری کے لیے ان کو کام کرنے کی کوشش کریں, تاکہ یہ تاریخ ہو چکے ہوئے ہیں, تاکہ یہ تھوڑا سا واپس آ سکیں. ویسا اب یہ بتائیے, صحت کارڈ ہے. اب محترمہ مریم نواز شریف نے کہا کہ 5 سال میں اس کو نا میں ری رائٹ کر رہی ہوں, سیدھا کر رہی ہوں اس کو. جو اس میں نقائص تھے نا, اور جس طریقے سے پی ٹی آئی کے حکومتیں لوٹا اس کے ذریعے میں وہ نکال رہی ہوں. تو مجھے یہ بتائیں 5 سال کس نے دیکھے ہیں, اور ایک نظام چل رہا تھا, اور وہ یہ کہنے کہ یہ میرے باپ نے شروع کیا تھا. ابھی کی بات دیکھیے اگر اس کے باپ نے شروع کیا تھا, چلیے اپنے باپ کا پروجیکٹ ہی دوبارہ ری لانچ کر دیں, چھوڑ دیں یہ عمران خان کا تھا, چھوڑ دیں یہ پی ٹی آئی کا تھا. عمران خان نے تو اس کو لگتا ہے نا کرپشن کی ہے اس کے اندر, یار لانچ کر دے, اپنے باپ کا پروجیکٹ ہی لانچ کر دے, کر دے. اس عوام کو, اس غربت میں پسی عوام کو ایک ہیلتھ کارڈ تو دے دیں جس سے وہ اپنا علاج کروا سکے. کسی کی ماں کا, بہن کا, بیٹی کا, باپ کا اپنا علاج اگر اسے 10 لاکھ روپے میں ہو رہا تھا وہ دعائیں دیتا تھا. ایم این 85% ووٹ عمران خان کو مل گیا. کاش کہ یہ اس کو سٹارٹ کریں. مریم نواز اگر یہ سٹارٹ کرتی ہیں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں اس کو لوگ دعائیں ضرور دیں گے. آپ بھی اسی پہ کچھ کمنٹ کریں. یہ جو صحت کارڈ ہے, دیکھیے صحت کا میں پھر وہی بات کرتا ہوں, 30 سیکنڈ آپ کے. صحت کارڈ جو ہے وہ عمران خان صاحب کا پروگرام تھا اور انہوں نے بڑے احسن طریقے سے چلایا. مریم نواز جی میرے ایک, میں آپ کو جنرل واقعہ سنا دیتا ہوں کہ میرے ایک ٹیچر جو ہیں ان کا بائی پاس ہوا اور میرے پاس وہ تشریف لائے بچپن میں, بڑے عرصے کے بعد 16 سال کے بعد 20 سال کے بعد ان سے ملاقات ہوئی. تو بڑی میں نے ان کو کہا کہ سر آپ کی پینشن میں تو پیسے سارے لگے ہوں گے آپ کے بائی پاس کے اوپر. انہوں نے کہا نہیں الحمدللہ میرا ایک پائی بھی نہیں لگی, اور میرا بائی پاس بھی ہوا اور میں الحمدللہ فٹ ہوں, اور یہ سارا میں عمران خان کو میں بھی دعائیں دے رہا ہوں اور میرے بچے بھی ان کو دعائیں دیں گے. یہ اوبیسلی یہ خان صاحب کا بڑا قدم تھا. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے, اللہ تعالیٰ ان کو بہتری کا سامان کرنے کا. یہ عمران خان کی طرف سے یہ جو صحت کارڈ تھا, ہمارے تینوں مہمانوں نے اس کو بہت سراہا ہے, جبکہ مریم نواز شریف صاحب یہ کہتی کہ ہم نے اس لیے یہ ختم کیا, اس میں کرپشن ہے اور یہ میرے والد کا جاری کردہ ہے. تو میں ملتمس ہوں محترمہ مریم نواز صاحبہ سے کہ وہ اس کو جاری کریں. 5 سال بہت دور کی بات ہے, تو جب یہ ساری دنیا ختم ہوئی تو کس پہ راج کرو گے. تو میں نے آج اس پروگرام میں جتنے سوالات اپنے پینل کو کیے
اور انہوں نے جو آواز دی ہے اس کا فیصلہ کر رہا آپ نے.